بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلے کی 11ویں فصل جس کا عنوان ہے حرکت جوہری۔ حرکت جوہری کا عنوان کہاں سے؟ یعنی جوہر میں حرکت۔ تو ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا حرکت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ قوت سے فعلیت کی طرف جانا، لیکن تدریجاً، یعنی درجہ بدرجہ، یعنی اس میں اتصال ہے، اس میں سیلان ہے، اس میں وقفہ اور رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی یک لخت ہے، نہ ہی دفعتاً ہے۔ جو دفعی ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، وہ آن میں ہوتے ہیں۔ تو پچھلے مباحثے میں یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جو بھی یہ جسم موضوع ہے، اور جسم کیا چیز ہے؟ جسم ہے مادہ اولا، اور اس پر جو صورت جسمیہ آ رہی ہے، یعنی پہلی صورت، تو یہ جو جسم خود جوہر ہے، یہ دو چیزوں سے بنا ہے۔ ایک مادہ، یہ بھی جوہر ہے، ایک صورت، یہ بھی جوہر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرکت جو ہوگی وہ کس میں ہوگی؟ مادہ میں، جو مادہ اولا ہے، یا صورت جسمیہ میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مادہ اولا پر جو پہلی صورت آتی ہے، صورت جسمیہ، اس سے جو جسم بنتا ہے اس کو کہتے ہیں جسم طبیعی۔ اب یہ جو جسم طبیعی ہے، یہ جتنی بھی اجسام ہیں، جتنی بھی یہاں پر مختلف انواع ہیں چیزوں کی، انسان، حیوان، جانور، کل، پہاڑ، دریا، سمندر، سب جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ان میں مشترک کیا ہے؟ وہ جسم طبیعی یا پہلی صورت جسمیہ اس میں مشترک ہے۔ اس میں تبدیلی، تغیر نہیں آتا۔ تبدیلی کہاں پر آتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے یہ صورتیں بار بار آ رہی ہیں، صورت پہ نئی صورت، نئی پہ سے نئی صورت۔ مثلا پہلی صورت جو آتی ہے، صورت پہلے تو عناصر کی آئیں گی، جیسے آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 عناصر کی صورتیں۔ تو صورت نوعیہ جو ہے، نو سے مراد کسی، یعنی تشخص ملتا ہے کسی چیز کو، ایک چیز دوسری چیز سے الگ ہوتی ہے، انسان حیوان سے الگ ہے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ چیزیں ایک دوسرے سے الگ، یہ جو ہیں صورت نوعیہ سے۔ صورت نوعیہ کے بعد جو اگلی صورت آتی ہے وہ صورت نباتیہ آتی ہے، نباتیہ۔ پھر اگلی صورت صورت حیوانیہ، اور پھر آخر میں صورت انسانیہ۔ اب یہاں پر جو معدن کی صورت ہے وہ بھی آتی ہے، جو ان نباتات سے پہلے ہوتی ہے، معدن کی صورت۔ اب یہ جو مختلف صورتیں آ رہی ہیں اس جس میں طبی بات، صورت نوعیہ آئی، پھر صورت نباتیہ آئی، پھر صورت حیوانیہ آئی، پھر صورت انسانیہ آئی، تو یہ مصنف کہہ رہا ہے کہ حرکت کس میں ہو رہی ہے؟ مادہ میں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ دو جوہروں کے ملنے سے بنا ہے۔ مادہ ہوتا ہے بالقوہ، اور جو بالقوہ چیز ہے اگر اس کی فعلیت ذاتی ہو، کیونکہ حرکت جوہری سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے جو قدیم فلاسفہ تھے، آج بھی ہوں گے بہت سے فلاسفہ، وہ کیا قائل ہیں کہ آراز میں حرکت کون کون سی؟ کم میں، کیف میں، عین میں، وز میں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آراز ہیں۔ جوہر خود جوہر میں نہیں، بلکہ اس پر جو عرض آتا ہے، یعنی اس کی کمیت میں جیسے نطفہ بڑھتا ہے، بیج ہے وہ بڑھتا ہے، اس کی کمیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کی مقدار میں، تو وہ مقدار عرض ہے، جوہر نہیں ہے۔ اس میں تو حرکت ثابت ہے۔ موضوع تھا خود جوہر میں حرکت، تو جوہر کون سے جوہر میں حرکت؟ مادہ میں یا اس کی صورت میں؟ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں مادہ۔ مادہ جو ہوتا ہے یہ بالقوہ وجود ہوتا ہے۔ اگر اس کی، چونکہ جوہری حرکت پا رہے ہیں، جوہر کی ذاتی حرکت، اگر اس کی حرکت ذاتی ہو تو اس صورت کے ملنے سے پہلے بھی اس میں حرکت ہونی چاہیے تھی، جبکہ اس میں حرکت نہیں ہوتی، اس میں قوت پائی جاتی ہے، صورت نہیں آ سکتی، اس میں تبدیلی اور تغیر نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے اس میں حرکت نہیں، بلکہ یہاں پر حرکت پائی جائے گی۔ اب آپ کہیں اس میں حرکت ذاتی ہے تو پہلے متحرک کیوں نہیں؟ کیونکہ جو صورت ہوتی ہے یہ بالفعل ہوتی ہے۔ صورت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ بالفعل۔ صورت موجود ہے، اس کو حرکت کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے مختلف صورتوں کا اس مادی عالم میں اس مادے پر آنا اور تدریج کے ساتھ آنا۔
تو یہاں پر یہ جواب دیا جو اشکال ہوا تھا اگر جوہر اگر آراز متحرک ہیں، جو بھی عرض متحرک ہوتا ہے تو اس کا فائل بھی متحرک ہونا چاہیے. تو یہ بات چلتی جانی تھی، تسلسل آنا تھا. تو پھر اس کا جواب یہی ہے کہ جوہر ہے وہ اس کی حرکت ذاتی ہے. حرکت ذاتی سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو خلق کیا جوہر کو تو وہ حرکت کرتا ہوا خلق کیا، یعنی جوہر کی حرکت اس کی ذاتی ہے. ذاتی کیا چیز ہوتی ہے؟ ذاتی ہم نے کہا تھا ایسے نہیں ہے کہ انسان کیا چیز ہے، حیوان ناطق ہے، حیوان پلس ناطق. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ناطق اور حیوان کو خلق کرے پھر ان کو انسان بنائے، بلکہ حیوان اور ناطق جب پیدا ہوں گے تو وہ انسان ہی ہوگا. جوہر بالکل اسی طرح ہے کہ جوہر کو خلق کیا تو وہ حرکت کرتا ہوا خلق ہوا. ایسے نہیں ہے کہ پہلے جوہر کو خلق کیا پھر اس میں حرکت ڈالی تو وہ ذاتی نہیں ہوگی. ذاتی ڈالی نہیں جاتی جب وہ چیز ہو، مطلب اس کے اجزاء اگر مثال کے طور پر مرکب ہے، ہم ذہن میں فرض کریں اس کے اجزاء خارج میں، تو وہ جب دونوں جز ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ چیز وجود ہو جائے گی. ذاتی جو اجزاء ہوتے ہیں، اجزاء ذہنی، خارج میں جب بھی حیوان اور ناطق ہوگا تو وہ اتحاد ہوتا ہے اور وہ انسان ہی ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان کو پہلے خلق کرے پھر اس سے انسان بنائے. تو جیسے کہ مادی اشیاء میں ہوتا ہے، ایک چیز کو ملایا دوسری، جیسے ہائیڈروجن کو لیا آکسیجن کو لیا، ان دونوں کو ملایا تو پانی بنا. اس لیے ہائیڈروجن کا پہلے وجود ہونا چاہیے، آکسیجن کا ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ کسی شے کی ذاتی ہے. جب بھی یہ دونوں موجود ہوں گے تو یہ انسان ہوگا. اسی طرح یہ جو جوہر ہے جب بھی پیدا ہوا تو یہ حرکت کرتا ہوا پیدا ہوا. یہاں پر ایک مسئلہ جو اشکال آیا وہ ہے ڈارون تھیوری کا. ڈارون کا نظریہ ایک خیالی نظریہ ہے. وہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا جیسے استقراء میں ہوتا ہے، یعنی انسان دیکھتا ہے کہ ایک نوع سے ترقی ہوتی، دوسری نوع انواع نظر آ رہی ہیں ہر طرح کی. مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایک ایسا جانور ہے جس میں ایک پیر کروموسوم کا ہے. تو جب سائنسدانوں نے دیکھا ایک جانور ہے جس میں 2 پیر ہیں، ایک میں 3 پیر، ایک میں 4، ایک میں 5، ایک میں 6، ایک میں 7، ایک میں 8. تو انہوں نے اندازہ لگایا اور پھر ایک کروموسوم بڑھنے سے جو مختلف انواع کے جانور ہیں ان میں ترقی بھی آ رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ آخر میں انسان ہے اور انسان جو ہے سب سے ترقی یافتہ ہے. تو انہوں نے کہا ایک سے دوسری نوع، دوسری سے اگلی نوع، یعنی ایک نوع سے دوسری نوع بنی. یہ نظریہ تو استقراء سے یعنی خیالی علمی لحاظ سے انہوں نے بنایا. اور علم میں تو آپ کو آگے بحث آئے گی وہم اور عقل میں کیا فرق ہے. وہم اسی طرح جزئی چیزوں سے ایک نتیجہ اخذ کر لیتی ہے، وہ کلی نہیں ہوتا. یہاں سے بھی ایک اشکال فلاسفہ کو ہوا، وہی ڈارون تھیوری والی، ایک نوع سے دوسری نوع میں تبدیلی. یہ دیکھیں یہاں پر صورت یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نباتیہ آئی، اس سے پھر ترقی ہوتی، پہلے نباتیہ تھی پھر اس سے حیوانیہ، ایک نوع سے دوسری نوع بنی، حیوانیہ سے پھر آگے نوع انسان بنی. یہاں سے ایک تسامے یعنی ایک وہم سا ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی ڈارون کی تھیوری کی طرح پہلے ایک نوع بنتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری نوع، پھر اس کے بعد تیسری نوع. جبکہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نباتیہ، اس سے مراد نباتیہ نہیں بلکہ اس سے مراد نمو ہے، نمو پانا. حیوان کا جو ہے حساس متحرک بالارادہ، یہ مراد ہے. آپ کہیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ نباتیہ جو ہے بشرط لا، دیکھیں گے ہم نے اس کو تھوڑا سا بتایا تھا بشرط لا. جیسے حیوان ناطق بشرط لا، انسان کو دیکھے تو حیوان ناطق ہے، اس کے اعراض کو نہیں دیکھا جائے گا، صفات کو نہیں دیکھا جائے گا. اس کو حد بندی کر کے اگر ہم نباتیہ کو بشرط لا دیکھیں گے تو پودوں کے بننے کو نبات کہتے ہیں. لیکن جب لا بشرط سے مراد ہے عام ہے، اس سے وہ خاص مراد نہیں. ابھی ہم دیکھیں گے کیوں، وہ تھوڑا سا اس مسئلے کے بعد. حالانکہ یہ ہم بتا چکے ہیں کہ لا بشرط جب دیکھیں گے تو نباتیہ سے مراد وہ جو پودوں والی صلاحیت ہے کہ اس میں کیسے نمو پاتا ہے، کیسے بڑھتا پھلتا پھولتا ہے، یہ پودوں کی صفت ذاتی ہے. اس کے بعد حیوان میں آپ دیکھیں اس سے مراد جانور نہیں ہے، کوئی جانور مثلا شیر ہے یا جو بھی، لیکن اس سے مراد لا بشرط یعنی ایک ایسا وجود جو حس کرتا ہے اور متحرک ہے، حرکت کرتا ہے اپنے ارادے کے ساتھ.
یہ ایوان ہے. پھر اس سے آگے جو مدرک الکلیات والا انسان بنتا ہے، یہ وہ والا نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ایک نو سے دوسری نو بدل جائے، بلکہ بچہ جب ہے نطفہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے نمو شروع ہوتی ہے نباتیہ، پھر اس سے اگلا مرحلہ اس میں حس و حرکت ارادے والی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں حیوانی، اس کے بعد پھر انسانی خصوصیات والا مرتبہ آ جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جب نطفہ اس مرتبے پہ ہے یا صورت نوعیہ کے مرتبے میں آپ دیکھیں نطفہ لیا، یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ جو نطفہ ہے اس میں یہ مادہ پلس صورت نوعیہ دو چیزوں کے مل کے یہ والا نطفہ بنا ہوا ہے، یہ جسمی مٹیریل ہے. اس نطفہ پر جو پہلی نمو آئے گی وہ کیا ہوگی؟ کمیت میں اضافہ ہوگا، بڑھنا شروع ہوگا، بیج اور اس کے شاخیں اس کی بننی شروع ہوں گی. اب یہ بیج اور شاخیں پودے میں تو یہ نمو پا کے جڑ اور وہ بنے گی، لیکن اگر یہ بیج ہوگا تو نمو پا کر وہ جڑ تنا وغیرہ بنے گا. اگر انسان ہوگا تو انسانی وہ اعضاء جن میں نمو ہوتی ہے وہ پیدا ہوں گے اس مرتبے میں. یہاں بھی نمو پایا جا رہا ہے، یہاں پہ جڑ تنا پتے نمو پا رہے ہیں، یہاں پہ انسانی اعضاء نمو پا رہے ہیں. یہ دونوں میں فرق ہے دونوں میں نمو، لیکن یہ جو صورت بن رہی ہے کہ اس میں انسانی یا حیوانی اجزاء بن رہے ہیں، یہاں پہ جڑ تنا پتے بن رہے ہیں، یہ جو اس نطفے کی طبیعت ہے، یہ اس بیج میں ایک طبیعت ہے صورت طبیعیہ، وہ اس صورت کو کس میں بدلتی ہے؟ یہاں پر انسانی یا حیوانی اعضاء کی صورت میں اس کو بناتی ہے اور یہاں پہ جڑ اور تنا بناتی ہے. دونوں میں نمو ہے، یہاں پہ کوئی نو نہیں بدل رہی. یہ بنیادی جو ڈارون کی تھیوری والا جو بے وقوفی والا نظریہ ہے وہ بالکل بھی باطل ہے. فلسفے میں ایک نو سے دوسری نو نہیں بن سکتی. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کون ہے جو پھر اس کے بعد جو اگلا مرتبہ آتا ہے حیوانی، اس کی جو صورت حیوانی جو بنتی ہے یہاں پر وہ نطفے کی صورت طبیعیہ ہوتی ہے جو اس کو بنا رہی ہوتی ہے. پھر ایک بنیادی موضوع ہے وہ اگلی فصل میں لازمی آئے گا کہ یہ جو مادہ اور صورت ہے کہ صورتوں نے مادے پر آنا ہے، اس کو پیچھے ایک مجرد نفس جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وگرنہ یہ خود صورت مادے پر ایسے خود بخود نہیں آ سکتی، ایک مجرد شے ہونی چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ مادے کو جو وجود ملتا ہے وہ مجرد شے وجود دیتی ہے، جبکہ صورت جو ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ شرط العلہ، علت کے طور پر ہوتی ہے لیکن اس کی شرائط میں سے ہے. تو یہ ڈارون کی تھیوری کا نظریہ اس لحاظ سے باطل ہے کہ فلسفے میں ایک نو دوسری نو میں نہیں بدلتی. پھر اگلا آ گیا اس کے بعد، وہ ہم ایسے اختصار سے بیان کر دیتے ہیں جو تجسم اعمال، کہ جب بھی مادہ پر صورت آ رہی ہے اور صورت در صورت آ رہی ہے، آپ دیکھیں انسان ہے، صورت در صورت آ رہی ہے. انسان کی زندگی 100 سال ہے، پہلے 900 سال تھی، 1400 سال تھی، تو صورت در صورت آتی ہے. تو یہاں پر جو ان دونوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نفس، جو ان پر صورتیں لا رہا ہوتا ہے، وہ جیسا اس میں صلاحیت ہوگی، جیسی اس میں قوت ہوگی، اس قدر صورتیں آتی جائیں گی، ان میں وقفہ نہیں، ان میں سیلان ہے. حتیٰ کہ یہ کسی حد پر یہ رکے گا نہیں مرحلہ کہ صورتیں آنی بند ہو جائیں، حتیٰ کہ یہ ایک ایسے مرتبے میں جسے اکثر کہتے ہیں دارالقرار، یعنی یہ بالقوہ مرتبہ سے، مادہ بالقوہ سے اس میں فعلیت در فعلیت آتی ہے، حتیٰ کہ ایک ایسے مرتبے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر صرف فعلیت ہی فعلیت ہے، اور وہ یہ اس عالم سے موفوق عالم ہے. اگر یہ پڑھیں کہ اس عالم کی علت اوپر والا عالم، اس کی علت اس اوپر والا عالم، تو یہ بحث لمبی ہو جائے گی. تو یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ اعمال جو ہوتے ہیں انسان جو کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن غالباً سورۃ کاف کی 49 آیت ہے کہ وجدو، وہ لوگ پائیں گے، ما عملو، جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں ان کو پائیں گے، حاضرن، یعنی بروز قیامت کی بات کر رہے ہیں، اور حاضر سامنے پائیں گے. یہ الگ بحث ہے، یہ آگے بڑی کتابوں میں آئے گی کہ یہ کیسی صورت ہوگی، کیا یہ فلم چل رہی ہوگی، 2 ڈائمینشنل ہوگی،
یا مٹیریل کے ساتھ 3 ڈائمنشنل جو آپ فیل کر رہے ہیں اس طرح کی ہوگی، یا 1 ڈائمنشنل ہوگی، تو یہ الگ بات ہے۔ یا آپ ذہن میں انسان کی جیسے ایک چیز دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے، یاد رہتی ہے، تو وہ پورا آپ کی زندگی کی جو فلم ہے وہ آپ کے ذہن میں حاضر ہو جائے گی، یہ مراد ہے، یہ آگے آباس آئیں گی۔ لیکن یہاں پر یہ ہے، اور پھر خود ایک پورے کئی ابواب ہیں تمام فرقوں میں کہ جو انسان جب مرتا ہے اگر وہ مومن ہوگا تو ایک خوبصورت شکل میں ایک جوان اس کے پاس آئے گا، جس سے اس کو وہاں پر دلی انس ہوگا، اور وہاں پر اس کو وہ جو انسان کو پریشانی اور وہاں پر تنہائی کی وجہ سے وہ لاحق ہوگی، اسے تنہائی، اس تنہائی کا وہ مونس اور مددگار ہوگا انسان کو وہاں پہ، اور انسان اس سے اتنا مانوس ہو جائے گا کہ اسے اور کسی طرح متوجہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شقی شخص ہے یا برا شخص ہے جس نے برے اعمال انجام دیے اس عالم میں، وہ جب قبر میں جائے گا تو ایک مکروہ ہیبت ناک شکل کی صورت میں ایک وجود اس کے سامنے حاضر ہوگا جو اس کو ڈرائے گا، اور وہاں پر وہ پریشان ہوگا، یوں ہے کہ چیخیں اس کی نکل جائیں گی، اور کب تک نکلیں گی؟ جب تک کہ یوم القیامہ، قیامت کا دن نہیں آ جاتا، حتیٰ کہ وہاں پر بھی وہ اسے غم و اندوہ میں مبتلا کرے گا۔ اور پتہ کب لگے گا؟ حدیث بتا رہی ہے کہ جب مومن جنت میں جانے لگے گا اس وقت وہ متوجہ ہوگا، تو وہ پوچھے گا اے وہ شخص، تو کون ہے؟ تو نے میری اتنی مدد کی قبر میں، قیامت کے دن، اور یہاں تک پہنچانے میں۔ تو وہ جو خوبصورت شخص والا جوان ہے وہ کیا بتائے گا؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ نیک عمل مجسم ہو کے آئے گا، 2 ڈائمنشنل ہے، مثالی صورت ہے یا اس مادی ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن اعمال مجسم ہوتے ہیں۔ مجسم اور تجسد میں بھی فرق ہے، یعنی یہ مٹیریل مادہ کا ظرف ہونا جس پر صورت آ رہی ہے یہ ہو تو اس کو جسم کہتے ہیں۔ اگر 2 ڈائمنشنل ہو تو وہاں پر بھی قید و حد بندی تو ہے نا، آپ کو تصویر نظر آتی ہے جیسے خواب میں، تو وہ قید تو لگی ہے نا ایک شخص کی خاص صورت، اگرچہ کہ اس میں 3 ڈائمنشنل موٹائی نہیں ہے، لیکن وہ 2 ڈائمنشنل جو صورت تو آ رہی ہے وہ ایک ظرف کی محتاج ہے، تو اس کو جسد کہا جاتا ہے جیسا کہ۔ تو یہ صورت جیسی بھی ہوگی تو یہ اعمال جو ہیں آپ کے وہ خوبصورت یا بدصورت شکل میں موجود ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے اعمال ہیں انہی اعمال سے جنت، اسی اعمال سے وہاں پر جو لوازمات قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، محل ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، دوسری اشیاء ہوں گی، ظروف ہوں گے انتہائی قیمتی، وہ آپ کے اعمال سے ان کو وجود مل رہا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن یہ تو ثابت ہے کہ اعمال کو ایک صورت ملے گی۔ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ جیسے العمل و نفس الجزا، تو وہ ضرور بضرور ایک صورتیں آپ کی عمل آپ کا جو ہے وہ صورت میں ظاہر ہوگا، یہ تجسم اعمال کا۔ اب ایک اور یہاں پر مصنف نے اس کے بعد کہا ہے کہ 2 طرح کی حرکات ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی کہہ لیں یا بالعرض۔ تو یہ آسان ہے، جوہر کی حرکت جو ہوتی ہے، اس جوہر کی حرکت کی وجہ سے جو عرض میں حرکت لاحق ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، اور پھر جو 4 اعراض میں حرکت پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مجازی اس کو کہہ لیں یا غیر حقیقی کہہ لیں۔ اس کی آسان ہے، اس کو لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ ایک خوبصورت مثال کہ یہ پانی ہے، پانی میں ایک کشتی چل رہی ہے، اور یہ پانی کی حرکت سے کشتی متحرک ہے۔ یہ حرکت حقیقی حرکت ہے کیونکہ کشتی حقیقت میں حرکت کر رہی ہے، لیکن اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ جو شخص کی حرکت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہاں پر تھا، اب کشتی یہاں پہنچی، بندہ بھی یہاں پہنچ گیا، تو یہ بندے کی جو حرکت ہے یہ مجازی اور غیر حقیقی حرکت ہے۔ یہ پہلی حرکت کشتی کی حرکت جو پانی کی وجہ سے، جوہر کی وجہ سے جو اراض میں حرکت ہوتی ہے پہلی ڈائریکٹ، اور دوسری حرکت جو ان 4 اراض میں ہوتی ہے وہ اس بندے کی حرکت کی طرح ہے، غیر حقیقی یا اس کو مجازی کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح کی حرکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1-2 لائنیں ہیں مصنف کی، چونکہ وہ بڑی ڈیٹیلڈ بحث ہے، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں وہ عرض کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔